إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تم میں سے کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک سے بے نیاز ہے اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو آخری پیغمبر خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد ابن عبد اللہ الامین علیہ الصلاۃ والسلام افضل التسلیمات پر۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ذات مبارکہ پر دین اسلام کی تکمیل فرما دی، دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تم سب سے دین اسلام کے طور پر راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اب اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، اور کل مومنین اور کل مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعے کے لیے میں نے اللہ رب العزت کے کلام کا انتخاب کیا، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احسن الحدیث کتاب اللہ، ایک جگہ پر فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ، ایک جگہ پر فرمایا ان اصدق الحدیث کتاب اللہ۔ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے عمدہ بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے، یہ سورہ ہے، سورہ عادیات کہلاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں سب سے پہلے تو قسم کھا کر بات ارشاد فرمائی، کیسے؟ والعادیات ضبحا، قسم ہے ہانپ کر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی۔ جو گھوڑے دوڑتے ہیں اور پھر دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں، ان کے نتنوں سے ہوا نکلنے لگتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ سینے ان کے اوپر نیچے ہونے لگتے ہیں اور اپنے پیٹ سے وہ آوازیں نکالتے ہیں۔ یہ ہانپنے کی جو کیفیت ہے اس کو ذبح کہتے ہیں۔
والعادیات ضبحا، قسم ہے ہانپتے ہوئے ہانپ کر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی، فالموریات قدحا، اور جو دوڑ رہے ہیں اور ان کے سموں سے، ان کے کھر سے چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ گھوڑے جب پتھروں پر دوڑتے ہیں، چٹانوں پر دوڑتے ہیں، تو ان کی نال جو زمین سے ٹکراتی ہے تو تیزی کی وجہ سے اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑ رہے ہیں اور ان کے سموں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، شرارے اڑ رہے ہیں، فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت میں وہ حملہ کرنے والے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں قوموں پر جا کر۔ پھر فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اپنے پیچھے غبار اڑاتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ گھوڑے جب دوڑ رہے ہیں، پتھریلی زمین پر دوڑ رہے ہیں تو چنگاریاں اڑ رہی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ زمین پر آئے تو گرد و غبار پیچھے چھاتا چلا جا رہا ہے، گرد و غبار اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر یہ گھوڑے یہ دوڑتے ہوئے، ہانپتے ہوئے اور انتہائی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے گھوڑے جاتے ہیں، اور اس کے بعد لشکر کے اندر گھس جاتے ہیں، جماعتوں کے اندر گھس جاتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ نہ تلواروں کی پرواہ ہے، نہ نیزوں کی پرواہ ہے، وہ ان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر جنگ میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر سوار جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ گھوڑے کو دوڑاتا ہے لوگوں کے درمیان میں، اور وہ بلا جھجک دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تلواروں کا کوئی خوف نہیں، نیزوں کا کوئی ڈر نہیں، تیروں کا کوئی خوف نہیں، وہ آگے بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بہت ناشکری کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس بات پر تو وہ خود بھی گواہی دے گا، وہ خود جانتا ہے کہ ہم ناشکرے ہیں، وہ خود اس بات پر گواہی دینے والا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان مال کی محبت میں بڑا دیوانہ ہے، بڑا سخت ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا انسان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک وہ دن آئے گا کہ جو بھی قبروں کے اندر رکھا گیا ہے وہ سب نکال کر باہر کر دیا جائے گا۔ وحصل ما في الصدور، اور دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب پرکھ لیا جائے گا، سب دیکھ لیا جائے گا۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، اور بے شک ان کا رب اس دن سے، ان کی حالت سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر اللہ رب العزت نے عربوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جن کے سامنے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے ہیں، اسلام پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کا کلام ان کو سنا رہے ہیں، اور وہ بھاگ رہے ہیں، گریزاں ہیں، اللہ رب العزت کے کلام سننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے نبی کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ایک ایسی مثال پیش کی، جب گھوڑوں کا تذکرہ کیا تو سب کے کان کھڑے ہو گئے بالکل، اس لیے کہ عرب کے لوگ گھوڑوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور نہ صرف یہ وہ تو سب جنگجو قبائل کے لوگ تھے، آئے دن ان کے ہاں جنگیں چلا کرتی تھی، اور وہ گھوڑوں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے، ہزاروں ان کے نام رکھے ہوئے تھے گھوڑوں کے، اور وہ گھوڑوں کی خدمت بھی بہت کرتے تھے، ان کو چارہ دیتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے، ان کی مالش کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے انسان ذرا سوچو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اس گھوڑے کے اوپر تم نے کیا احسان کیا ہے۔ نمبر ایک، تم نے اسے کھانا کھلا دیا، گھاس لا کر کھلا دی تم نے اس کو، اور دوسرا دانا کھلایا، دوسرا کام یہ کیا کہ تم نے اس کی مالش کی، تم نے اس کی فکر کی، یہ بس اتنا تم نے کیا ہے، اور یہ گھوڑا تمہارے تابع بن گیا، تمہارا فرما بردار ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ گھوڑا تمہارا وفادار ہو گیا، اس لیے کہ تم نے اسے کھلایا، تم گھاس لے کر آئے، دانا لے کر آئے، چارہ لے کر آئے، اور گھوڑے کو تم نے کھلایا، تو یہ گھوڑا اب تمہیں پہچاننے لگا، یہ گھوڑا اب تم کو جب دیکھتا ہے تو اس کے اندر وفاداری آ جاتی ہے، اور ایسی ویسی وفاداری نہیں،
صرف کہنے کی باتیں نہیں، جب تمہاری جنگ ہو جاتی ہے، جنگ چھڑ جاتی ہے، تو تم پھر صبح کے وقت میں جب کہ لوگ سو رہے ہیں اور آرام کر رہے ہیں، لیکن تم اپنے گھوڑوں کو تیار کرتے ہو اور گھوڑے فوراً ہنہناتے ہوئے تیار ہو جاتے ہیں، بالکل پورے طور پر وہ تیار ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اب وہ سو نہیں رہے ہیں، اب ان کے اوپر غفلت طاری نہیں ہے، اب ان کے اوپر کوئی آلس پن بالکل نہیں ہے، وہ بالکل نشیط ہو کر اور بالکل چوکنا ہو کر وہ تمہارے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب تم نے ان پر زین کسی اور پھر تم اس کے اوپر بیٹھ گئے اور پھر تم نے ذرا سا اشارہ کیا اور گھوڑے دوڑ پڑے، ایک ہلکی سی تم نے لگام ہلائی اور گھوڑے تیزی کے ساتھ دوڑے، اور کہاں دوڑے؟ زمین پر دوڑے تو اس طرح سے کہ گرد و غبار سے افق ہٹ گیا، اور جب چٹان کے اوپر دوڑے تو ان کے پیروں سے چنگاریاں نکلنے لگیں، شرارے نکلنے لگے۔ یہ گھوڑے رک نہیں رہے ہیں، نہ چٹان پر رکے نہ زمین پر رکے، آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ میدان جنگ آ گیا، وہ لشکر لگا ہوا ہے۔ اب ان گھوڑوں کو تم نے اشارہ کیا اور یہ گھوڑے بلا رکے ہوئے اور بلا ادھر ادھر دیکھے ہوئے سیدھے صفوں کے اندر داخل ہوتے ہوئے چلے گئے۔ جہاں پر تلواریں چل رہی ہیں، جہاں پر تیر چل رہے ہیں، جہاں پر نیزے پھینکے جا رہے ہیں، جہاں پر برچھیاں ماری جا رہی ہیں، خون کے فوارے اڑ رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، گھوڑوں کے اوپر زخم لگ رہے ہیں، کوئی تیر آتا ہے لگتا ہے، کوئی تلوار اس کے اوپر پڑتی ہے اور کوئی نیزہ اس کے اوپر مارا جاتا ہے، لیکن وہ گھوڑا اپنے مالک سے وفاداری میں بالکل پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ جدھر موڑتے ہو ادھر مڑ جاتا ہے، جدھر گھماتے ہو ادھر گھم جاتا ہے، جدھر آگے بڑھتے ہو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کو اس سے مطلب نہیں کہ اس کے سامنے کون لوگ ہیں، اس کو اس سے مطلب نہیں کہ حالات کس قدر تنگ ہیں اور کس قدر سخت ہیں اور کس قدر اس کو دقتیں پیش آ رہی ہیں، وہ گھوڑا رکتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ گھوڑا تمہارا اتنا وفادار، یہ جانور ہے، یہ جانور ہو کر اتنا وفادار ہے صرف اس لیے کہ تم نے اسے کھلا دیا، صرف اس لیے کہ تم نے اسے پانی پلا دیا، اس کی مالش کر دی، اس کی دیکھ ریکھ کر دی، ذرا سا اس کی پیشانی پر، اس کی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ پھیر دیا، بس اتنے میں اس کی وفاداری کے سوتے پھوٹ پڑے، وفاداری اور فرما برداری کے چشمے ابل پڑے۔ اور ایک تم ہو، تم اپنے آپ کو دیکھو، اپنا موازنہ کرو، اپنا کمپریزن کرو، یہ تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے، ذرا تم بتاؤ انسانوں کہ کیا تم اپنے مالک کو پہچانتے ہو؟ کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ وہ رب جس نے تمہارے اوپر انعامات کی بوچھار کر دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ذرا دیکھو تو تم، کیا تم اپنے مالک کے لیے، اپنے رب کے لیے، اپنے اللہ کے لیے کیا تم وفادار ہو؟ کیا تمہارے دل کے اندر اطاعت ہے؟ کیا تمہارے دل کے اندر فرما برداری ہے؟ کیا تم اللہ رب العزت کی محبت اسی طرح سے کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کی وفاداری میں ہو؟ کیا تم اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو آگے بڑھا دیتے ہو اور پھر کوئی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو تم ٹوٹنے نہیں دیتے، اللہ کی وفاداری میں تم بالکل آگے ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالکل نہیں، تم تو اپنے رب کو پہچانتے تک نہیں، تم تو اپنے رب کو نہیں جانتے ہو۔ جس اللہ نے تمہیں اس جگہ پر رزق دیا جہاں پر تمہارے ہاتھ پیر حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے، تمہارے ہاتھ اور پیروں کے اندر حرکت اس نے ڈالی، تمہارے دماغ کے اندر نسیں اس نے پیدا کی، تمہارے دل کے اندر شریان اس نے پیدا کی، نسوں میں خون اس نے دوڑایا، تم حرکت کرنے والے بنے، اس اللہ نے تمہیں کیا۔ جب تم 9 مہینہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں پر تم کو رزق دینے والا، تمہاری آنکھیں بنانے والا، تمہاری ناک بنانے والا، تمہارا یہ خوبصورت چہرہ بنانے والا، تمہارا ہاتھ اور پیر بنانے والا، اور خلقکم فاحسن صورکم، اس نے تمہیں پیدا کیا اور بہترین شکل میں پیدا کیا، خوبصورت شکل لے کر تم دنیا میں پیدا ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس وقت بھی نگاہ رکھی تمہارے
اوپر، اس وقت بھی تمہاری ضروریات پوری کی اور وہ پوری کرتا چلا جا رہا ہے، بدن کے اندر طاقت دیتا جا رہا ہے، قوت دیتا جا رہا ہے، آنکھوں کے اندر طاقت دے دی جو تم دیکھ رہے ہو، کانوں میں سماعت رکھ دی تم سن رہے ہو، ناک میں طاقت رکھ دی سونگھ رہے ہو، دل اور دماغ کی طاقت رکھی، ہاتھ اور پیروں کی طاقت رکھی، قوت گویائی رکھی، بولنا رکھا، سمجھنا رکھا، شعور رکھا، تم جانوروں سے ممتاز ہو گئے، جانوروں سے آگے بڑھ گئے، اب تمہارے اندر جانوروں والی باتیں نہیں رہ گئیں، اب تم ایک انسان ہو گئے، اشرف المخلوقات ہو گئے، بہتر سانچے میں ڈھلے ہوئے انسان ہو گئے۔ اب ذرا سا بتاؤ، کیا تمہیں اپنے مالک کی پہچان ہے؟ کیا تم نے اس اللہ کو پہچانا جس اللہ نے تمہارے اوپر اتنے انعام کیے؟ اس اللہ کو تم نے جانا؟ اس اللہ کے سامنے تمہاری یہ پیشانی خم ہوئی؟ اس اللہ کے لیے تمہارے لیے سبحان ربی الاعلیٰ نکلا؟ اس اللہ کے لیے تم نے سبحان ربی العظیم کہا؟ اس اللہ کے لیے تمہاری آنکھ سے آنسو گرے؟ اس اللہ کے لیے تم نے ہاتھ اٹھا کر فریاد کی اور اللہ کے سامنے شکر ادا کیا؟ تم نے الحمدللہ رب العالمین کہا؟ تم نے اللہ سے کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے جو تو نے مجھے عطا کیا، سب کچھ دے دیا، جو ہم نے مانگا نہیں تھا اس سے زیادہ ہمیں عطا کیا، پروردگار تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے؟ نہیں، تم ناشکرے نکلے۔ تم نے اپنی پیشانی کہیں اور جھکائی، کہیں قبروں پہ جھکائی، کہیں درگاہوں پہ جھکائی، کہیں درختوں پہ جھکائی، کہیں کسی درخت کے سامنے، کسی پیڑ کے سامنے، دریا کے سامنے، پتھر کے سامنے، خانقاہ کے سامنے، کسی پیر کے سامنے، زندہ اور مردہ انسان کے سامنے تمہاری یہ پیشانی خم ہوتی رہی۔ جب تمہیں مانگنا ہوا تو ان لوگوں سے مانگتے رہے جو خود محتاج پیدا ہوئے اور محتاجی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، ان کو تم پیر مانتے رہے اور ان سے تم مانگتے رہے، فریاد کرتے رہے۔ اس اللہ کو بھول گئے جس نے تمہیں سب کچھ دیا؟ اس اللہ کو بھول گئے جس نے تمہاری خلقت کی؟ تم کچھ نہیں تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کو وہ وقت یاد نہیں کہ اس کے اوپر ایسا وقت گزرا ہے جبکہ وہ کچھ نہیں تھا، ایک مذکورہ شے بھی نہیں تھا، پانی کا ایک قطرہ تھا اور اس پانی کے قطرے کو اللہ نے جیتا جاگتا انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ کسی پیر نے کیا ہے کیا؟ کسی امام نے کیا ہے کیا؟ کسی نبی نے کیا ہے؟ کسی ولی نے کیا ہے؟ کسی فرشتے نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ یہ اس اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنون، یہ انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے، اس انسان نے اپنے رب کی کتنا ناشکرا پن کیا ہے۔ اس انسان کو دیکھو تو صحیح، اور اس انسان کو دیکھو تو صحیح، اس کی حرکتیں تو دیکھو۔ اس کا پہلا کام یہ تھا کہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا، یہ پہلا کام تھا اس کا۔ وہ اللہ کو جانتا، اللہ کو پہچانتا، اور اللہ نے جب ایک اور احسان کیا کہ اپنے آپ کو بتانے کے لیے، اپنی مرضی بتانے کے لیے، اپنے شکر کا طریقہ بتانے کے لیے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اور یہ کہا کہ یہ ہم نے تمہارے درمیان نبی اتار دیا ہے، ان کی باتوں کو سنو، یہ جو کہیں اس پر عمل کرو، یہ ان کی کہی ہوئی باتیں یہ ان کی نہیں ہیں، یہ ہماری کہی ہوئی باتیں۔ اور انسان ناشکرے پن میں اتنا آگے بڑھا کہ پہلے تو وہ لپک کر آیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بہت تیزی سے آیا اور کہنے لگا کہ ہم آپ پر اپنی جان نثار کرتے ہیں، آپ تو ہمارے رسول ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اس ایمان کو قبول کیا، اب آگے بڑھو، ہمارا نبی جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو۔ اور ہم اللہ کے نبی نے جب احکامات دینے شروع کیے، دیکھو تم کو نماز ایسے پڑھنی ہے، دیکھو روزہ ایسے رکھنا ہے، دیکھو زکوٰۃ ایسے دینی ہے، دیکھو حج کا طریقہ یہ ہوگا، دیکھو ان سب عبادتوں کا طریقہ یہ ہے، اللہ کو ایسے پکارو، اللہ سے دعائیں اس طرح سے کرو، ان الفاظ کے ساتھ پکارو، یہ مت کہنا، یوں مت کہنا، اس جگہ مت مانگنا، رکوع میں دعائیں مت کرنا، سجدے میں دعا کر سکتے ہو، اللہ کی جب قرات کرنے کا موقع ہے اس کے سامنے تو قرآن پاک کی قرات کرنا، اللہ کو کلام پڑھ کر سنانا، وہاں پر دعائیں نہ کرنا، ٹھہر جانا، وہاں پر رک جانا،
آیت عذاب آ جائے یا آیت جنت کی آ جائیں تو اللہ سے مانگنا، اللہ سے طلب کرنا، ایک ایک باریک سے باریک چیز ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اب وہ ناشکرا پن آ گیا انسان کے اندر، اس نے کہا نہیں ہم عمل تو کہیں اور کریں گے، عمل تو کسی اور کی باتوں پر کریں گے، نہیں ہمارے باپ دادا، ہمارا رسم و رواج، ہمارا خاندان اور ہمارے سماج کے لوگ، ہمارے یہاں تو کچھ اور طریقہ پایا جاتا ہے، ہمارے رسم و رواج تو کچھ اور کہتی ہے، ہمارے یہاں باپ داداؤں سے جو ہوتا چلا آیا ہے وہ کچھ اور طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن عمل ادھر کریں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کیسے ناشکرا انسان ہے، یہ کتنا ناشکرا انسان ہے، یہ اپنے رب کو نہیں جانتا ہے، یہ ہمارے بھیجے ہوئے نبی کو نہیں پہچانتا، اس کے اندر کس قدر ناشکراپن بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا صرف اتنا ہی نہیں، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ خود گواہی دے گا، اس کو کھڑا کر کے پوچھو تو صحیح، اس سے سوال تو کرو، یہ خود بتائے گا ہم اللہ کے ناشکرے ہیں، ہم نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو ہم نے نہیں پہچانا، ان کی باتیں ہم نے نہیں مانی، ہم خود اس کی گواہی دیتے ہیں۔ انسان خود اس کی گواہی دے گا، انسان کے اعمال اس کی گواہی دیں گے، انسان کا رویہ اور سلوک اس کی گواہی دے گا۔ اور انسان سے پوچھو کہ اے انسان ذرا تو ٹھہر جا اور ذرا یہ بتا کہ تو نے اللہ کو پہچانا، تو نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو پہچانا، محمد مصطفیٰ کو پہچانا؟ وہ کہے گا ہاں ہم نے تو پہچان لیا، ہم تو ان پر ایمان بھی لے آئے، ہم تو کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم تو پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب سوال کرے کہ ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ تم نے عمل کس پر کیا، ہمارے نبی نے تم کو جو باتیں بتائیں اس پر عمل کیا؟ اپنی زندگی کو ذرا غور کر کے دیکھو، اس زندگی پر نظر ڈالو، صبح جب تم اٹھتے ہو اور رات میں جب تم سوتے ہو، یہ جو تمہارے دن گزر رہے ہیں کیا یہ ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر گزر رہے ہیں یا تمہاری اپنی مرضی سے گزر رہے ہیں؟ ذرا سوچ کر تو دیکھو، تو کیا تمہیں نظر نہیں آئے گا کہ تم اللہ سے کہتے ہو کہ اے اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، پھر اے اللہ ہم پر انعام نازل کر دے، ہم پر خوب اپنی رحمتیں اتار دے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا غور کر کے دیکھو، اپنے آپ کو سوچ کر دیکھو، کیا تم ہماری رحمت کے حقدار ہو؟ تم خود فیصلہ کرو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا تم ہماری رحمتوں کے مستحق ہو؟ کیا تم نے ہم پر بھروسہ کیا، ہم پر توکل کیا؟ کیا تمہاری زبانیں ہماری حمد سے تر ہوئیں؟ کیا ہم نے جو اپنا نبی بھیجا تم نے اس نبی کی پیروی کی؟ ہم نے جو نبی بھیجا اس پر جو شریعت اتاری، کیا تم نے، چھوڑو پہلے یہ بتاؤ کیا تم نے اس شریعت کو جانا، اس شریعت کو تم نے سنا، اس کو جاننے کی کوشش کی، اور جو جان گئے پھر کیا اس پر عمل کیا؟ نہیں کیا۔ اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں کیا، یہ بھی ہم تم کو بتائے دیتے، اس لیے بتائے دیتے ہیں کہ جب مکان کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہو، پورا ایک مکان ہے، ایک کمرہ ہے، ایک بڑا سا ہے، اور اس کے اندر بھوسا بھر دیا جائے، اوپر سے لے کر نیچے تک آدمی دروازہ کھولے اور بھوسے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو وہاں پر اچھی اور قیمتی چیزیں کیسے رکھی جائیں گی؟ جب اس دل کے اندر بغض ہے، نفرت ہے، کفر ہے، شرک ہے، عداوت ہے، لڑائیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، چغل خوری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، زنا ہے، شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے، جتنے گندے کام ہو جاتے ہیں وہ سب بھرے ہوئے ہیں، تو ذرا بتاؤ ایمان کا نور کہاں سے آئے گا؟ ذرا سوچ کر دیکھو، اپنے دل کو جھانک کر دیکھو، اس کی صفائی کبھی کی تم نے؟
گھر کے اندر صفائی کرتے ہو، جھاڑو پوچھا لگاتے ہو، صاف صفائی کرتے ہو، چمکاتے ہو، چمچم چمچم کرتا ہوا تمہارا گھر چمکتا ہے، اپنا تمہارا چہرہ چمکتا ہے، صابن لگاتے ہو، کریم لگاتے ہو، اپنے آپ کو اچھے سے مینٹین کر کے باہر نکلتے ہو، اپنے دل کو تم نے صاف کیا، وہاں کتنی گندگی بھری ہوئی ہے، کتنوں کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے، اللہ کے لیے محبت کی اس میں جگہ ہی نہیں ہے، کہاں سے آئے گا؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی محبت کے پیچھے پاگل ہے، یہ دنیا کے سکوں کے پیچھے، روپیوں کے پیچھے، دولت کے پیچھے، اسی دنیا کے پیچھے پاگل ہوا جا رہا ہے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جس دنیا کو تم چاہتے ہو اس دنیا کو ہم تمہیں چھوڑوا دیں گے، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا کتنا رہ لوگے تم دنیا میں، 300 سال رہو گے کیا، 400 سال رہو گے کیا، کتنی تمہاری عمر ہوگی، 100 سال پورے کرو گے، 200 سال رہو گے، 300 سال رہو گے، 500 کتنے سال رہو گے یہاں؟ تمہیں اپنی موت کا وقت یاد نہیں کہ ہم تمہیں کھینچ لیں گے اس دنیا سے، میں رہنے ہی نہیں دیں گے، پھر تم کو ہٹا کر کسی دوسرے کو لے کر آئیں گے، وہ مکان جسے تم کہتے ہو میرا مکان ہے وہ کسی اور کا ہو جائے گا، اور کچھ سالوں کے گزرنے کے بعد پھر کسی تیسرے کا ہو جائے گا۔ تم غور کر کے دیکھو، تم تو کرایہ دار کی طرح ہو، ایک گیا اور دوسرا آیا اور پھر وہ گیا اور تیسرا آیا، یہ ایسے ہی سسٹم چلتا رہتا ہے، ہمیشہ یہاں نہیں رہو گے۔ پھر کیا ہوگا؟ تم تو دیکھتے ہو آپس میں، تم دیکھتے ہو کہ قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، جب تمہاری موت ہو جاتی ہے تو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم قبر سے باہر نکالیں گے، اور قبر سے باہر نکالنے کے بعد آؤ اب سب سے پہلے تمہارا یہ دل چیک کریں گے، یہ تمہارا دل چیک، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں کے اندر کیا ہے، دلوں میں کیا بھرا ہوا ہے وہ سب نکالا جائے گا، وہ سب سامنے رکھا جائے گا۔ یہ ہے، یہ تمہارا دل ہے کالا کالا، یہ تمہارا دل ہے گناہوں سے بھرا ہوا، یہ تمہارا دل ہے خیانت ہے، بغض ہے۔ اس دل کو دیکھو، جتنی برائیاں ہیں سب بھری ہوئی ہیں، نیکیاں کہاں ہیں؟ نیکیاں کہاں گئیں؟ اچھائیاں کہاں ہیں؟ خیر کے کام کہاں ہیں؟ وہ تو تم نے کیے ہی نہیں، اور اگر کیے بھی تو بس الٹے سیدھے کر ڈالے، جیسے تیسے ہمارے نبی نے جو بتایا تھا اس کے مطابق تم نے عمل کیا ہی نہیں۔ تمہیں چاہیے تھا جس طرح چمبک رکھ دیا جائے تو لوہا اس سے چپک جاتا ہے، اسی طرح جب ہم نے نبی کو اتار دیا تو تم کو نبی سے چپک جانا چاہیے تھا، تم کو یہ کہنا چاہیے تھا ہمارا یہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر، یہ ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، ہم اپنے رسول کے لیے اطاعت کے لیے تیار ہیں، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کے لیے ہم تیار ہو گئے۔ اب ہمیں کوئی بتائے ہمارے نبی کا فرمان کیا ہے، ہمیں حدیثیں پڑھ کر سناؤ، ہمیں حدیثوں کی کتاب دو، ہمیں کتابیں لا کر دو، ہم اپنے نبی کی باتوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس دل سے تم غافل ہو اسی دل کا پہلا سوال ہوگا، اسی دل کی ساری چیزوں کو نکال کر رکھ دیا جائے گا، جیسے ٹیپ ریکارڈ ہوتا ہے، اور آج کل تو تمہارے موبائل میں ریکارڈر ہے، جس طرح سے تمہاری بولی ہوئی ہر بات ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور ویڈیو بناتے ہو تو تمہاری زندگی اس کے اندر آ جاتی ہے، قید ہو جاتی ہے، یہ لمحات تم کو دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح سے تمہاری زندگی کا ہر لمحہ وہ ہمارے ریکارڈ میں ہے، اور کل ہم تمہیں دکھائیں گے، اور اس وقت تم خود بتانا کہ ہم جنت جانے کے حقدار ہیں کہ جہنم جانے کے۔ دنیا کی کیا بات کرتے ہو؟ اس دنیا میں بھی ہم تم پر اپنی رحمتیں نازل کر دیں، لیکن تم نے وہ رحمتوں والے کام ہی نہیں کیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم کو اونچائی پر اٹھا دیں، لیکن تم ہمارے نبی کے خلاف جا رہے ہو، تم ہماری اطاعت سے بھاگ رہے ہو۔ کیسے تم کو بلندیاں عطا کی جائے؟ کچھ قانون ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ طریقے ہیں جو تم سے پہلے لوگ تھے، حضرات صحابہ کرام تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اپنا تن من دھن نچھاور کر دیا۔ ان اونٹوں کے چرانے والے اور بکریوں کے چرانے والوں کو، دمبوں اور بھیڑوں کے چرانے والوں کو ہم نے شہنشاہ بادشاہ بنا دیا۔ پوری دنیا ان کے سامنے جھکتی ہوئی چلی گئی، عظمت اور شوکت اور طاقت کی لوگوں نے مثالیں دیکھی، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو بلندیوں پر پہنچ کر بھی اللہ کو نہیں بھولے۔ تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تب بھی تم اللہ کو بھولے ہوئے ہو۔
تمہارے پار تو گھمنڈ کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، تب بھی تم گھمنڈ کے اوپر جیے چلے جا رہے ہو، اللہ سے بھاگ رہے ہو، اس کے نبی سے بھاگ رہے ہو، عمل سے بھاگ رہے ہو، تو بتاؤ تم پر کیسے رحمتیں نازل کی جائیں؟ اور یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، جب کل ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے قیامت میں، اس وقت تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس دن سے ڈرو، اس دن کی تیاری کرو۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا ذکر کیا اور اس نے نماز پڑھی۔ اور یہ بات ہمیشہ سے ہر پیغمبر کو بتا دی گئی ہے، یہ تمہارے لیے اصول دے دیا گیا ہے۔ اے لوگو، پلٹ کر آؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اور اللہ کا وہ قانون تم پر بھی جاری ہوگا جو تم سے پہلے کے لوگوں پر جاری ہوا۔ ان کو بلندیاں ملی تھیں، تم کو بھی بلندیاں ملیں گی، ان کو امن و امان ملا تھا، تم کو بھی امن و امان ملے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رنجیدہ مت ہو، گھبراؤ مت اور غم مت کرو، تم کو ہم اونچا رکھیں گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ، سچے پکے مسلمان بن جاؤ۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔